دوستوں، آج رات سونے سے پہلے دولت کی یہ خاص تسبیح یا سلاموں کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایسا پیارا اور خوبصورت عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دولت کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آپ کی جسم سے تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جاتی ہیں۔ بس آج یا سلاموں کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ربنا اور یا سلاموں یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ رات سونے سے پہلے پڑھنے والا اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔ بس رات سونے سے پہلے یا سلاموں کو پڑھ لو، اللہ پاک سلامتی والی زندگی اور سلامتی والی نیند اور سلامتی والا رزق عطا کرے گا۔ یا سلاموں اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون دیتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل پڑھتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں روشنیاں اور نور لانا چاہتے ہیں، تو رات سونے سے پہلے یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت جیسی بن جائے گی، آپ امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آج یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل منٹوں سیکنڈوں میں کام کرتا ہے۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس عمل کے ذریعے بے شمار لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلوانا چاہتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی کامیابی کا شارٹ کٹ مل جائے، تو آج رات سونے سے پہلے یا ربنا اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہو جائے گی۔ یا سلاموں یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، اور یا ربنا یہ بھی اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے، اور یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے دولت مقناطیس کی طرح کھینچی چلی آتی ہے۔ اللہ والوں، بس اس عمل کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ صبح نہیں پڑھ سکتے، دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، شام میں نہیں پڑھ سکتے، یہ وظیفہ رات کا ہے۔ یہ عمل رات میں ہی پڑھنا ہے اور بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، یہ نہیں اپنی منمانی کر رہے ہو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو رات میں ہی پڑھا جائے گا اور لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ کے حکم سے اس گھر میں دولت کے فرشتے رزق لے کر اتریں گے۔ اللہ والوں، یہ نصیبوں کو سنوارنے والا عمل ہے۔ آپ کے گھر کے بچے بچے کا نصیب سنور جائے گا۔ یہ ایسا خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ بس آج یا سلاموں کے اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ رزق ہی رزق، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت آپ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اللہ والوں، اگر آپ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی مشکلوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہتے ہو، تو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے رات کی یہ دولت کی خاص تسبیح زندگی میں ایک بار تو لازمی پڑھنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھ کے آزمایا ہے۔ اس عمل کو جو زندگی میں ایک بار کسی بھی رات کو پڑھ لیتا ہے، تو یقین کیجئے راتوں رات اس پڑھنے والے کی قسمت کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ بڑی توجہ اور بڑے غور سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، ایک ایک رکن، ایک ایک سیکنڈ معجزاتی طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں میں آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی تسبیح کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے کر سکتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، بس رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھو گے تو آپ کے گھر میں دولت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں،
پورے سال کے 365 دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی، گاؤں، گلی چوراہے، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، عشاء کی نماز جیسے ہی ہو جائے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، نماز فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھا، اگر عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات کے وقت میں نہ پڑھ سکے تو اگلی رات کو آپ لوگ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر دنوں کی قید نہیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، موقع ملے، دولت کی یہ خاص اور سلطان تسبیح رات سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ پڑھیں، یقین کریں، اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ اس وظیفے کو 1-2 منٹ نکال کر پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی سنورتی ہے، آپ کے بد قسمت کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یقین کریں آپ کی تمام دکھیاریاں، جو بھی پریشان حال میری بہنیں ہیں، دوست احباب، اس عمل کو چاہے زندگی میں ایک رات پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت آپ تمام لوگوں کو عام ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر عورت کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک بات ذہن میں رکھے، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی لے لیں اور اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ یقین کریں یہ ایسا سچا عمل ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو نکال کر دور پھینک دے گا۔ ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھنا رات کے وقت ہے۔ یہ رات کی خاص تسبیح ہے، یہ رات کا خاص عمل ہے۔ ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ لوگوں کو دولت کی، پیسوں کی، روپیوں کی فوری طور پر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس خاص عمل، اس خاص خزانوں والی تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی سچا عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تلک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا، راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات اپنے حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھنا، پھر آپ لوگ دوبارہ کبھی اس عمل کو چھوڑو گے ہی نہیں، اس عمل کو ہی پڑھو گے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، عمل بہت خاص ہے، تسبیح بہت خاص ہے، طریقہ کار بہت آسان ہے، اور اس عمل کو بچہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں، بڑا ہی مشکل کشا عمل ہے اور بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان، سکون سب ملے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ بستر پر بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، یا پھر آپ لوگ اس عمل کو کہیں اور جگہ پر، خاص جگہ پر، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، آپ کا سینہ، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ کی اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ شدید
परेशान हैं, लोगों से उधार लेने पर मजबूर हैं, मकरूज हैं और मकरूज कर्ज भी इतना ज़्यादा कि उतरने का नाम नहीं लेता, तो आज इस दौलत का ख़ास अमल, इस दौलत की सुल्तान तस्बीह को लाजमी पढ़कर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, रस्तों की रुकावटों को हटा देगा, आपकी खाली जेबों को दौलत से भर देगा, आपके मामलात को बेहतर कर देगा और इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। अगर पानी के गिलास पर इस अमल को पढ़ लिया, आप लोग अपनी ज़िंदगी से टेंशनों को दूर कर देंगे। ये टेंशनों को दूर कर देने वाला बहुत ही ख़ास और मुस्तनद अमल है जो आज मैं आप सब लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए रात का ये मोजज़ाती अमल पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आज आपकी खाली झोलियाँ, आपकी खाली अलमारियाँ दौलत और पैसों से फौरी तौर पर भर जाएगी। सबसे पहले सुकून से बैठ जाए, फारिग वक्त में रात में अमल पढ़ने हैं आपने, फारिग तौर पर आप बैठ जाएं। जब आप फ्री हो, सारे दुनिया जहान के कामों से फारिग होने के बाद आप लोगों ने इस अमल को पढ़ते हुए किसी से बात नहीं करनी। इस बात का ख्याल करिएगा कि आपने किसी से बात नहीं करनी और ना कोई आपसे बात करे। कोशिश करें कि पहले आप लोग इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए पहले आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे को मुलाहिज़ा कर लें। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से बजाय बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, बावजू आप लोग मुसल्ले पर बैठकर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर जहां आपको वक्त मिले, आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना है। अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन हल तौबा है। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे, जितनी ज़्यादा तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए उतनी जल्दी आसानियाँ फरमाएगा। पहले अल्लाह पाक की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने का आसान तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, सिर्फ इशारा दे के जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी सांस लें, अपने गुनाहों को याद करें, अपनी जो आपने नाफरमानी करी अल्लाह पाक की उसको जहन में रखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। 70 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, जितनी बार पढ़े, आपकी आंखों से जब आंसू निकलना शुरू हो जाए तो आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना बंद कर देना है। उसके बाद अपनी आंखों को खोलें और फौरी तौर पर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई अपने माली मामलात में घिरा हुआ है, कोई तंगदस्त है, कोई अल्लाह पाक की ज़ाते पाक में खोया हुआ है, कोई इस तरह से दुनियादार बन चुका है कि वो हराम रिज़्क़ कमा रहा है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मामलात है, कोई भी परेशानियां है, कोई भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी है, आज आप लोग तमाम अपनी दुख दर्द परेशानियों को जहन में रखें, नियत करें और फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिज़ी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है।
یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلاموں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلاموں یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں آخر میں اللہ رب العالمین کے 3 بہت ہی خاص نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کی رحم والی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور یا رحیمو بھی اللہ رب العالمین کے رحم کو لے کر آتا ہے، اور یا کریمو اللہ رب العالمین کی کرم نوازش کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو بندہ بھی یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے جو میرا بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، رزق تو رب کے سامنے کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک اس کو رزق سے تو اتنا نوازے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں ان 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان دونوں کو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی محنت یقین کریں اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہی کروا دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ پاک لازمی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آخر میں 100 بار یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ آخر میں ان تینوں ناموں کو 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں مانگا کریں اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگا کریں۔ رب جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، جو کہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے،
تو اللہ والوں کیوں نہ جب رب پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا، اس طریقے سے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور کمی پیشی بھی بالکل نہیں کرنی۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، اس میں ہی آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔